الحمد لله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اے لوگو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی عزت کو بھی فنا ہے، اس کی ذلت کو بھی فنا ہے، اس کی بادشاہت کو بھی فنا ہے، اس کے فقر کو بھی فنا ہے۔ چمکتا ہوا سورج روز ڈھلتے ڈھلتے یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ یہ گزر جانے کی جگہ ہے، یہ مٹ جانے کی جگہ ہے۔ بڑھتا ہوا چاند گھٹتے گھٹتے یہ اعلان کر کے جاتا ہے کتنے ہی عروج پر چلے جاؤ گے، ایک دن زوال تمہارا مقدر ہے، ایک دن موت تمہارا مقدر ہے۔ آنے والی بہار کے پیچھے پیچھے خزاں ہے، بڑھتی ہوئی جوانی کے پیچھے پیچھے بڑھاپا ہے، چلتی ہوئی زندگی کے پیچھے پیچھے موت ہے، بڑھتے ہوئے عروج کے پیچھے پیچھے زوال ہے۔ یہ دنیا فنا ہی فنا ہے، ابدی کوئی چیز نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی چیز اللہ ذو الجلال والاکرام کا چہرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ابدی نہیں ہے۔ بڑے آدمی بننے کا ذوق اور مالدار بننے کا شوق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص اور نفسی کا یہ عالم، آج یہ دنیا اور اس کی انسانیت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں بستا ہے اس کے محض 3 مقاصد ہیں، اسے عزت مل جائے، اسے دولت مل جائے، اسے شہرت مل جائے۔
یہ تینوں مقاصد کسی بھی طور پر حاصل کرنے ہیں، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو، سچ سے مل جائے تو سچ سے لے لو، جائز طریقے سے ملے تو جائز سے لے لو، ناجائز طریقے سے ملے تو ناجائز طریقے سے لے لو۔ ہر آدمی اس بڑھتی ہوئی دنیا کی دوڑ میں لگا ہے اور 2 کا 4 اور 4 کا 8 بنانے پر تلا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وہ فرمان کہ کم از کم مسلم کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اعمال تم آج دنیا کی زندگی میں کرتے جاؤ گے ان تمام کا پورا بدلہ تمہیں بروز قیامت ضرور بضرور ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، بس قیامت کے روز جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو در حقیقت وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی حرص کبھی نہیں مرتی، فکر دنیا میں اس قدر مشغول کر دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس حرص کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان اوتی ابن آدم وادیا ملأ من ذهب، کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی جو کہ سونے سے بھری ہو اگر وہ اسے عطا کر دی جائے، اس کی حرص اس قدر زیادہ ہے، احب الیہ ثانیا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے ایسی ہی سونے سے لدی مجھے دوسری وادی مل جائے، وَلَوْ أُوتِيَ ثَانِيًا، اگر اسی طریقے کی سونے کی وادی دو مل جائے، احب الیہ ثالثا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے ایسی ہی وادی مجھے تیسری مل جائے۔ وَلَا يَسُدُّ جَوْفُ ابن آدم، ابن آدم کی حرص کا پیٹ کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی الا التراب، سوائے قبر کی مٹی کے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ رب العالمین اسی شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ حرص، مال کمانے کا شوق اور آگے بڑھ جانا، اسی مقابلے میں لگ کر ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی حرص نے تمہیں اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، تم اسی تک دو میں لگے رہے یہاں تک کہ اپنی قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، تمہارا یہ مال ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گا، ان قریب تم اس بات کو جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اس بات کو کان کھول کر سن لو، تمہاری یہ امیدیں، تمہاری یہ خوش فہمیاں کسی کام نہیں آئیں گی، ان قریب تم اس بات کو جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں اس کا یقین ہوتا کہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، حساب و کتاب کرنا ہے، تو یہ کام تم ہرگز نہیں کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بروز قیامت ضرور بضرور تم جہنم کی آگ کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ،
اور تمہارا وہ دیکھنا عین الیقین ہوگا. تم اپنی آنکھوں سے اس بہکتی ہوئی دھڑکتی ہوئی آنکھ کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہیں ان تمام کے متعلق بروز قیامت تم سے سوال کیا جائے گا. یہ عمر جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اس کی جوانی کو کہاں لگایا؟ یہ مال و دولت جو ساری زندگی کماتے رہے اس کو تم نے کس جگہ پر خرچ کیا؟ تمہاری اولاد جو تمہارا خون ہے اس اولاد کو تم نے کس کام کے لیے لگایا؟ اللہ نہ کرے کہ یہ مال، یہ اہل، یہ اولاد تمہاری بروز قیامت تمہارے دشمن بن کے ابھر جائیں اور وہ فتنہ جو اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں ان چیزوں میں تمہارے لیے چھوڑا تھا کہیں تم اس میں الجھ کر جہنم کی آگ سے نہ لپٹ جاؤ. آدمی شہرت کے لیے، دولت کے لیے اور عزت کے لیے ہر وہ کام کر گزرنے کے لیے آج تیار کھڑا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں. آج انسان کی سوچ اور فکر محض اس بات کے لیے لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا کاروبار وسیع ہو، اس کی دنیا وسیع ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی بڑی گاڑی ہو، اس کا بڑا گھر ہو، اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو. لیکن فکر اس بات کی نہیں ہوتی کہ کل کو جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے، کل کو جب اللہ رب العالمین کے روبرو ہونا ہے، وہ تمام اعمال، وہ تمام زندگی جو تم گزار کے آئے ہو اس کا کیا حساب و کتاب کرو گے؟ ہم نے اپنی زندگی کے 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال کی عمریں گزار دی. ہم نے اپنے ہاتھ میں کیا رکھا؟ کیا یہی وہ دنیا کہ جس کو کل کو فنا ہونا ہے، جس کی ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دینا ہے، کیا یہ جا کر ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ یہ سانس جو انسان کے ساتھ چل رہی ہے، یہ دھڑکنیں جو دلوں کے اندر دھڑک رہی ہیں، ایک پل میں جب ملک الموت حاضر ہوگا اور اس روح کو کھینچ کر چلا جائے گا، اس کے بعد تمہاری موت، تمہاری قیامت کا وقت شروع ہو جائے گا. ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ، ہانی رحمت اللہ علیہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، بہت ہی خوبصورت الفاظ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں اذا وقف عثمان علی القبر، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے، قبر کے پاس بیٹھتے، یبکی حتی یبل لحیتہ، زار و قطار رویا کرتے تھے. قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی. ان سے کہا گیا اے امیر المؤمنین تذکروک الجنت والآخرہ، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کے عذابات پیش کیے گئے، جنت کی نعمتیں بتائی گئیں اور جہنم کے عذابات آپ کے سامنے رکھے گئے. لم تبقی، اس وقت تو آپ نہیں روئے. کیا وجہ ہے؟ جب قبرستان آتے ہیں آپ دار و قطار روتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان القبر اول المنازل الاخرہ، بے شک یہ قبر، یہ ارضی قبر جس میں تمہیں دفن ہونا ہے، کہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی مندر ہے. ان تنجی منہ، اگر تم اس میں نجات پا گئے، فما بعد ایسرہ ذالک، اس کے بعد کی تمام منازل تمہارے لیے آسان کر دی جائیں گی. وَإِن لَّمْ تَنْجِي مِنْهُ،
اگر قبر میں تم کامیاب نہ ہو سکے، اس سے تمہیں نجات نہیں ملی، فما بعدہ اشد من ذلک، اس کے بعد آخرت کی جتنی مناظر ہیں وہ تمہارے لیے اور زیادہ سخت کر دی جائیں گی۔ اور میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے، میرے سامنے کئی مناظر پیش کیے گئے، لیکن قبر سے زیادہ سخت منظر، میں نے اس سے زیادہ شدید منظر کوئی اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ ہم کس خواب غفلت میں مبتلا ہیں کہ وہ قبر اور اس کا عذاب، وہ ملک الموت اور اس کا روح کو کھینچنا، اس کے بعد جہنم کے وہ عذابات جو روح کو جھنجھوڑنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار گنوائے ہیں۔ ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ آخرت کی فکر ہم کتنی اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ وہ فکر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رکھا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں ہیں حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، حتی اتینا علی القبر، یہاں تک کہ ہم کسی قبر کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے کنارے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، فیبکی حتی یبلغ الثری، اور آپ زار و قطار رونے رکھتے ہیں۔ کون؟ رحمت للعالمین، امام المتقین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے ہیں، قبر کے پاس بیٹھ کر زارو قطار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آنسو آپ کی تھوڑی مبارک پر آ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فکر انگیز الفاظ بیان فرماتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا کلکم، اے میرے بھائیوں، تم تمام کے لیے اسی مثل کا انجام ہے۔ ایک دن تم سب نے اسی قبرستان میں آ کر اسی اندھیری قبر میں جا کر دفن ہو جانا ہے۔ اعدوا لہذا، اس کی تیاری آج سے شروع کر دو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اپنے ماننے والے لوگوں کے لیے۔ اسی دنیا کی زندگی میں تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ بروز قیامت تم وہاں جا کر کامیاب ہو سکو۔ ابن ماجہ میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، مسند احمد میں ہیں، صحیح سند کے ساتھ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المیت تحضرہ الملائکہ، جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے، فرشتے ہی فرشتے اس کی حد نگاہ تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اذا کان الرجل السوء، اگر وہ شخص بدبخت ہوتا ہے، برے اعمال کرتا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس سیاہ لباس میں اور سیاہ چہرے لے کر آتے ہیں جو اس کو بڑے خوفناک معلوم ہوتے ہیں۔ ملک الموت آتا ہے، اس کے سرہانے آ کر بیٹھتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، اے ناپاک روح، اب باہر نکل، تیرے پاس تیرے رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَرَبِّ غَضْبَانٍ، اور آج خوشخبری حاصل کر جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کی، جہنم کے لوگوں کی پیپ کی، اور دوسرے قسم کی عذابات کی، اور اپنے رب سے ملاقات کی خوشخبری حاصل کر جو آج تجھ پر بڑا غضبناک ہے۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے جیسے کوئی بھیگی ہوئی اون کسی لچھے دار لکڑی میں اجڑی ہو اور اس کو کھینچ کر اس لکڑی سے نکالا جائے. اس تکلیف کے ساتھ اس بدبخت کی روح کو نکالا جاتا ہے. فَيُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں. لا تفتح لها ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس شخص کے لیے نہیں کھولے جاتے. قیلا، ان سے پوچھا جاتا ہے من ھذا، آج کس کی روح لائے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح لائے ہیں. اس کا دنیا میں جو سب سے برا لقب ہوتا ہے اس لقب سے وہ فرشتے اسے پکارتے ہیں اور اس پر لعن و طعن کرتے ہیں. ساتوں آسمان تک چکر لگاتا ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے اسے برا بلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے اس بندے کی روح کو، اس کے حساب و کتاب کو سجین میں لکھ دو اور اس کے بعد اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو. اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے. مسند احمد میں ہیں فَيَنْزِلَانِ مَلِكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں جو کہ سیاہ فام ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہیں اور اس شخص کی جو کہ مر چکا ہے، جس کی موت آ چکی ہے، اس کی باز پرس، اس کا حساب و کتاب قبر کی زندگی میں شروع کر دیا جاتا ہے. وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں یقول من ربک، یہ بتا دنیا کی زندگی میں تو کس کو پوچھتا تھا، تیرا رب کون تھا؟ وہ جواب دیتا ہے فیقول ہا ہو لا ادری من ربی، ہائے میری خرابی، ہائے مجھ پر افسوس، میں نہیں جانتا دنیا کی زندگی میں میرا رب کون تھا. وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما دینو کا، دنیا کی زندگی میں کس دین پر تو عمل کرتا تھا؟ فیقول ہا لا ادری ما دینی، وہ جواب دیتا ہے ہائے میری خرابی، ہائے مجھ پر افسوس، مجھے نہیں معلوم دنیا میں میرا دین کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا جاتا ہے، وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول بهذا الرجل، اس شخص کے بارے میں دنیا کی زندگی میں تیرا کیا ایمان تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کافر، وہ مرتاب جواب دیتا ہے ہا ہو لا ادری من ھذا، ہائے میری خرابی، ہائے مجھ پر افسوس، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون تھا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ندا بلند ہوتی ہے کذب عبدی، میرے اس بندے نے جھوٹ کہا، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو. وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ، اور اس کی قبر میں، اسی زندگی میں، اسی ارضی قبر میں اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو. جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، وہاں سے اس کی بھاپ اور تپش اس کو محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العالمین قبر سے فرماتا ہے یُزَيِّقُ لَهَا، اس پر تو تنگ ہو جا. وہ اتنی وہ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتی یختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کے جسم کی آنتیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں. معاذ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. یہی نہیں وَيُزَيِّقُ لَهُ أَبْكَمُ وَأَعْمَى، اس پر ایک فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جو کہ اندھا ہے اور گونگا ہے، اس کو رحم نہیں آ سکتا. اس فرشتے کے ہاتھ میں مرضتم من الحدید، لوہے کا ایک کلہاڑا موجود ہے، لوہے کا ایک ہتھوڑا موجود ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہتھوڑے کی یہ صفت ہے، یضرب علی الجبال، اگر وہ ہتھوڑا پہاڑ پر مارا جائے لصار ترابا، وہ پہاڑ ایک ضرب میں مٹی مٹی ہو جائے گا، اور وہی ہتھوڑا اس شخص کے سینے پر، اس کے سر پر مارا جاتا ہے، اور یہی عمل بروز قیامت تک اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے دنیا کی زندگی میں بدعمالی کی، اللہ رب العالمین کے احکامات سے سرتابی کی، اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی تھی، وہ اس سے اعراض کرتا تھا، اس کو آخرت کی فکر دلائی جاتی تھی، اس کے ذہن میں دنیا کی فکر رہتی تھی، بروز قیامت جب جان حلقوم سے نکل کر چلی گئی اور وہ اپنی قبر میں جا پہنچا، یہ عذابات اس کے ساتھ منسلک کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم محض دنیا کی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ جب موت کا پروانہ آتا ہے اور روح قبض کر کے لے جاتا ہے، جتنی دولت کمائی، جتنی شہرت کمائی، جتنی عزت کمائی، سانس کے ختم ہو جانے کے بعد وہ تمام کی تمام چیزیں اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ چارپائی پر آدمی پڑا ہوتا ہے، کوئی شخص اس کا نام لے کر نہیں کہتا، کہا جاتا ہے میت پڑی ہے۔ بچے آتے ہیں ابا جان کہتے ہیں، بیوی آتی ہے سرتاج سرتاج کہتی ہے، لیکن کوئی شخص اس کا نام نہیں لیتا کہ فلاں بن فلاں پڑا ہے، یہ میت پڑی ہے۔ وہ ڈگریاں، وہ شہرت، وہ تعلیم، وہ عزت تو تم دنیا میں کماتے آئے ہو، تمہارے ساتھ ڈاکٹر کا لقب لگا، تمہارے ساتھ انجینئر کا لقب لگا، تمہارے ساتھ اس کے علاوہ پائلٹ کا لقب لگا، سائنسدان کا لقب لگا، سیاست دان کا لقب لگا۔ جب یہ سانس کی ڈوری تم سے ٹوٹی، اس کے بعد یہ تمام القابات اسی دنیا میں دفن، اور تم محض ایک میت، ایک مردے بن کے رہ گئے ہو۔ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا نہ چھوڑ دو، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ان یسمعکم عذاب القبر، کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب قبر سنا دے، وہ چیخیں سنا دے، وہ عذابات سنا دے جو مردے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ لوہے کا ہتھوڑا وہ فرشتہ اسے مارتا ہے، وہ بندہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق مشرق و مغرب کے درمیان اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہیں، الا الثقلین، سوائے جن و انس کے، ان سے ان پکار کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ شخص جس کی قبر تنگ کر دی گئی، جس کی قبر اندھیری کر دی گئی، جس پر عذابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے اوپر فرشتہ مسلط کر دیا گیا، یہی نہیں، مستند ابو یعلا میں ہیں حسن سند کے ساتھ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن جس نے آج دنیا کی زندگی میں اطاعت کی، مسلم من کے جس نے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا اور دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگا رہا، ان المؤمنۃ فی قبری لفی روضۃ خضراء، کہ بے شک مومن جب اس قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، وہ ایک سرسبز و شاداب باغ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیتا ہے، وہ 70 ہاتھ تک اس پر کشادہ ہو جاتی ہے، یونور لہا، وہ قبر اس کے لیے روشن کر دی جاتی ہے، بالکل اس طرح سے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اس طرح سے اس کی قبر چمک رہی ہوتی ہے۔
یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے، جو ایمان والا بن کے رہا، جو مسلم حالت میں مرا. اور آپ نے فرمایا عذاب الکافر فی القبر والذی نفسی بیدہ، کافر کا عذاب جو اس قبر میں ہوگا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان یسلط علیہ 99 تنینا، اس کافر پر قبر کی زندگی میں 99 کے قریب بچھو، اژدہا اور سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. پوچھا آپ نے کیا تم جانتے ہو متنین، وہ بچھو، وہ اژدہا، وہ سانپ کس قسم کے ہوں گے؟ قلنا اللہ ورسول عالم. صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے جانور ہوں گے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ حَيَّةٍ 7 رؤوس، ہر سانپ کے 7 سر ہوں گے، اور وہ ان سروں سے اپنے منہ سے یلدشونہ، اسے پھنکاریں گے، اسے ڈسیں گے اور اسے کاٹیں گے. ذرا تصور کریں ہم اپنے آپ کو سوچ کر کہ قبر کی زندگی میں اس مٹی کے نیچے دفن ہو کر جب قبر کو تنگ کر دیا گیا ہو، فرشتہ اس پر مسلط کر دیا گیا ہو، قبر کو اندھیر کوٹڑی بنا دیا گیا ہو، اور اس میں 99 کے قریب سانپ مسلط ہو، ہر سانپ کے 7 قسم کے منہ ہیں، اور وہ اس کو ڈس رہا ہے، اسے پھنکار رہا ہے، اسے کاٹ رہا ہے. حاشا للہ، اللہ کی پناہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس عذاب کو سہ سکے؟ آپ نے فرمایا وہ سانپ، وہ بچھو، ان کی پھنکاریں ایسی ہیں لو نفق فی الارض، اگر وہ زمین پر ایک بار پھنکار دیں، ایک بار اپنا زہر اگل دیں، ما انبتت خضراء، اس کے بعد زمین میں کوئی سبزی نہیں اگے گی، اس کے بعد زمین میں کبھی ہریالی نہیں آئے گی. وہ اس قسم کے زہریلے سانپ اللہ رب العالمین نے بدبخت، بدعمل اور کافر و منافق شخص کے لیے قبر کی زندگی میں تیار کر رکھے ہیں. کیا ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ان عذابات کو سہ سکیں؟ آخرت کی وہ فکر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہوا کرتی تھی، اس فکر کو اپنے دل میں پیدا کریں. ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی منزل تمام کی تمام کا محور اسی بات پر منحصر ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی رضا مل جائے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. ان کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ صحیح بخاری میں ہیں، ابراہیم رحمت اللہ علیہ جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، ان کے سامنے دسترخوان لگایا گیا، دنیا کی تمام نعمتیں اس پر سجی دیکھیں، اپنے حالات کو سازگار دیکھا، اور اس چیز کو دیکھا کہ دنیا آج کشادہ کر دی گئی ہے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب ہوا خیر منی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر تھے، وہ مجاہد اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے. اس وقت تنگی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہمیں دینے کے لیے پوری طریقے سے کفن نہیں ملتا تھا کہ چادر لپیٹ کر اس شہید کو اللہ کے لیے دفن کر دیں، اتنی تنگی ہوتی تھی. ان غطى رأسه بدت رجلاه، اگر سر ڈھانپتے تھے ان کے پاؤں کھل جاتے تھے. ان غطت رجلاہ، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے ان کا سر کھل جایا کرتا تھا. مجھ سے کہیں زیادہ بہتر موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. ہمارے پاس دینے کے لیے پوری چادر نہیں تھی کہ ہم انہیں کفن دے سکیں. ان کی سوچ اور فکر دیکھیں. آگے کہتے ہیں آج مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ دنیا ہم پر وسیع کر دی گئی ہے، آج نعمتیں ہمارے گھروں میں روا دوا ہیں،
آج گھروں میں قالین بچھ گئے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے سجے ہوئے ہیں، دسترخوان پر ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں جو نیکیاں ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ان کا صلہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں نہ دے رہا ہو، اور اس دنیا میں ان کا صلہ مل جائے اور آخرت میں کہیں ہم محروم کر دیے جائیں۔ اس کے بعد زار و قطار روتے رہے حتی یترک الطعام، یہاں تک کہ کھانے کو چھوڑ دیا۔ کس چیز سے پریشان ہیں؟ کس چیز پر سوچنے پر مجبور ہیں؟ کس چیز کی فکر لاحق ہے کہ آج دنیا ہم پر کشادہ کر دی گئی ہے، کہیں نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں تو نہیں مل رہا، اور ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری پریشانی اسی بات پر منحصر ہوتی ہے کہ دنیا تنگ کر دی گئی ہے، دنیا ہم پر وسیع نہیں ہے، رزق کشادہ نہیں ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اگر دنیا کشادہ کر دی جائے، وسیع کر دی جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی امیری، ان کی نظر میں دولت مند شخص کون ہوتا تھا؟ بڑا خوبصورت واقعہ ابن ماجہ میں حسن سند سے عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ الحبری جو کہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ان سے مانگنے لگتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کچھ نہیں دے رہے۔ وہ شخص تنگ آ کر کہتا ہے الستو من فقراء المہاجرین، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو میری حالت نظر نہیں آتے؟ میں مہاجرین کے فقیروں میں سے ہوں، آپ میری مدد کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سوال کرتے ہیں الک امرأۃ تأوی الیہا، مجھے بتاؤ کیا تمہارے پاس تمہاری بیوی ہے جس کے پاس جا کر تم پناہ لیتے ہو؟ قال نعم، جواب دیا ہاں میری بیوی موجود ہے۔ پھر سوال کیا الک مسکن تسکنوا فیہا، کیا تمہارے پاس گھر موجود ہو جس پہ تم سر چھپاتے ہو؟ قال نعم، کہا ہاں گھر بھی موجود ہے۔ پھر سوال کیا الک طعام تأکلوا منہا، کیا تمہارے پاس گھر میں کھانا موجود ہے جسے تم کھا لیتے ہو؟ قال نعم، جواب دیا ہاں یہ بھی موجود ہے۔ فرمایا انت من الاغنیاء، تو غریب نہیں تو امیروں میں سے ہے۔ اس شخص نے حیرت زدہ ہو کر پھر کہا یہ تمام چیزوں کے علاوہ ولی عبد، میرے پاس تو غلام بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فأنت من الملوک، پھر تو امیروں میں سے نہیں تو بادشاہوں میں سے ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں دنیا میں موجود ہوں وہ شخص غنی ہے، اسے پھر لاپرواہ ہو جانا چاہیے دنیا کی نعمتوں سے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ اور فکر ہوا کرتی تھی کہ اگر کھانے کو رزق موجود ہے، رہنے کے لیے گھر موجود ہے، پہننے کے لیے کپڑے میسر ہیں، تو پھر اس شخص کو مانگنے کی ضرورت نہیں، اسے دنیا داری کی ضرورت نہیں، اسے پھر اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ قیامت کہ جب آدمی کا نہیں رہے گا، جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں اپنی اولاد کی نہیں ہوگی، اس منظر کو جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو یقیناً ایمان کچھ تازہ ہو اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو اور سوچ و فکر اس بات پر قائم ہو کہ آخرت بھی قائم ہونی ہے، یہ دنیا ابدی نہیں، یہ فانی ہے۔ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اس دن جب زمین کو ایک چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جلوہ افروز ہوگا، اس کے ساتھ سب بسب فرشتے آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ پکار کر کہے گا آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے، دیکھو اس نامہ اعمال کو پڑھو۔ اس سے کہیں گے، لوگ اس سے سوال کریں گے کیا وجہ ہے کہ تو آج کے دن کامیابی حاصل کر چکا؟ وہ جواب دے گا، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، دنیا کی زندگی میں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آج جو اعمال میں کر رہا ہوں اسے لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن مجھے اپنے حساب و کتاب سے ملاقات کرنی ہے۔ جس شخص نے آج اس بات کا یقین کر لیا کہ نامہ اعمال کو لکھا جا رہا ہے اور بروز قیامت وہ ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یقیناً اس کے بعد وہ بدعملی کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ پھر فی جنت عالیہ، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوگا، اونچے اونچے باغات میں اسے زندگی دی جائے گی۔ قطوفہا دانیہ، اس کے پاس درخت لگے ہوں گے، اس کے خوشے اس کے قریب کر دیے جائیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ رب العالمین فرمائے گا آج تو مزے سے کھا اور پی سکتا ہے بسبب اس کے تو دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ پکار کر کہے گا ہائے مجھ پر افسوس، ہائے میری خرابی، اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے کبھی نہیں دیا جاتا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں ایسا کیا کیا جو آج تو اس قدر عذابناک ہوا ہے؟ وہ جواب دے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے کبھی اپنے حساب و کتاب سے ملنا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، دنیا کی زندگی میں عمر مانگتا رہا، آج ہائے میری خرابی، اے کاش موت کا پروانہ آئے اور میرا کام تمام کر دے۔ ہلک انی سلطانیہ، جو طاقت جو قوت پوری زندگی میں نے لگا کر کمائی، آج وہ طاقت نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ما اغنا انی مالیہ، پوری زندگی جو مال کماتا رہا آج وہ مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ رب العالمین فرمائے گا اسے پکڑو، اسے جگڑ دو، ثم الجحیم صلوا، پھر اسے جہنم میں رسید کر دو۔ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ زنجیر جسے اس میں جگڑا جائے گا وہ 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، جس میں اسے جگڑ کر اسے جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ یہ قیامت کیا ہوگی؟ یہ آخرت کی فکر کس طرح تازہ ہوگی جب عذابات کو ہم اپنے کانوں سے سنیں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ قیامت کا عذاب کب واقع ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اس بات کا کیوں سوال کرتے ہیں؟ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اس سے کوئی نجات نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ سیڑھیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ تعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کا ایک دن ہماری نظر میں 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں، ان کو واقعات و آیات پڑھ کے سناتے رہیں، شاید کہ اس بات سے ڈر جائیں، اور اگر کہ آپ کا جواب نہیں دیتے فاصبر صبرا جمیلا، آپ ان کی ایذا رسائیوں پر اچھے طریقے سے صبر کریں۔ وجہ کیا ہے؟ انہم یرونہ بعیدا، یہ اس قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ونرا قریبا، ہم اسے بہت قریب سمجھتے ہیں۔
یوم تکون السماء کالمہل، وہ قیام کا منظر جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. کلا انہا لظی وتکون الجبال کالعہن، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا آج اس عذاب سے نجات مل جائے اگرچہ اس کے بدلے میں اپنے بیٹے کو کیوں نہ دے دوں. وصاحبتی واخی، اپنی بیوی دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں. وفصیلتہ التی تؤوی، اپنا پورا خاندان دے دوں. یہ خاندان بھائی بیٹے کیا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اس دنیا کی تمام چیزیں دے دوں بس مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے. کلا انہا لظی، یہ تمام باتیں اس کے کوئی کام نہیں آئیں گی. اس دن دوزخ کا انگارہ جل اٹھے گا. نزاعۃ للشوا، اور اس کی سر کی کھال کو کھینچ کر لے جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا کہ جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں اس شخص کے لیے واقع ہوں گی جس نے آخرت کی فکر نہیں کی، جو دنیا کمانے میں لگا رہا. فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا ہوگا. وہ کیسا ہوگا؟ کالمہل، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں کھولنے لگے گا. کغلی الحمیم، ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا اس گرم پانی کو اس کے سر پر ڈالو اور اسے جہنم کے بیچوں بیچ لے جا کر کھڑا کر دو. ذق انک انت العزیز الکریم، اس سے کہا جائے گا آج اس عذاب کا مزہ چکھ. دنیا کی زندگی میں تو بڑا غالب اور عزت دار بنا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من النار، وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے آج آیات کا عملی اور قولی دونوں طریقے سے انکار کیا، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور ان کے اوپر سے گرم پانی کو ڈالا جائے گا. یسحر ما فی البطون والجلود، وہ پانی جب ان کے اندر جائے گا ان کے جسم کو، ان کی کھالوں کو گلا کر رکھ دے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب کبھی وہ اس غم سے، اس عذاب سے نکلنے کا ارادہ کریں گے انہیں واپس اس میں ڈال دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق، ان سے کہا جائے گا دنیا میں تو نے بہت عیش و عشرت کیے، آج عذاب سودا کا مزہ چکھ، آج جلنے والے عذاب کا مزہ چکھ. یہ دنیا جو کہ منہ موڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہے، ہر آنے والا پل ہمیں ہماری موت کے قریب سے قریب تک کیے جا رہا ہے. فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح سے رہنا جس طرح کوئی انجان آدمی ہوتا ہے یا کوئی مسافر ہوتا ہے جسے لوٹ کر واپس اپنی منزل پر جانا ہے اور اس جگہ کو چھوڑ جانا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ الفاظ لوگوں سے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو اس کے بعد صبح کا انتظار نہ کیا کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو.
خذ لصحتک لمرضک، اپنی صحت سے اپنے مرض کی طرف رغبت اختیار کیا کرو. وخذ لحیاتک الی موتک، اور اپنی اس زندگی سے موت کی تیاری کیا کرو، کیونکہ ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی اور آپ کے الفاظ، آپ کے لیل و نہار اور آپ کے لین دین کے معاملات اور آپ کے شب و روز اس دنیا کے لوگوں کے لیے مثالی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری. ترمذی میں حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ینام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحصیر، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو رہے تھے. فیستیقظوا، آپ کو جگایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، چٹائی پر سونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں جاتا اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ایک نرم گدا نہ بنا دیں کہ جس پر لیٹ کر آپ آرام فرمایا کریں؟ یہ چٹائی پر آپ سوتے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ جاتے ہیں. آپ ہمارے نبی ہیں. آپ کے مثالی الفاظ ہیں. آپ جواب دیتے ہیں، یا عبداللہ، اے عبداللہ، مالی ولی دنیا، اس دنیا کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ یہاں پر تو میں اس طرح سے ہوں، اللہ کا راکب، جیسے کوئی سوار ہوتا ہے جو کہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اسے کوئی گھنا درخت نظر آتا ہے اور اس درخت کے نیچے جا کر وہ کچھ دیر سوتا ہے، وہاں آرام کرتا ہے، پھر جاگتا ہے اور اس گھنے درخت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے اسی طرح سے ہے کہ سفر چل رہا ہے اور دنیا میں کچھ دیر کے لیے بالکل اسی طرح سے رکے ہیں جیسے کسی گھنے درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹا جاتا ہے. اس کے بعد اس دنیا کو اسی طریقے سے چھوڑ جانا ہے جس طرح سے وہ مسافر اس درخت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ موت جو کہ آج آنا برحق ہے، اس موت کو جب موت دے دی جائے گی اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا کہ کہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال تو نہیں کر دیے جس کے نتیجے میں آج آخرت میں ہمیں اس کا صلہ اس طریقے سے مل رہا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ رب العالمین دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، فَيُنَادٍ مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارے گا، یا اہل النار و یا اہل الجنہ، اے دوزخیوں اور اے جنتیوں. دوزخی امیدیں لے کر نکل کے آئیں گے کہ شاید ہماری سفارش کر دی گئی اور ہمیں اس عذاب سے نکالا جائے گا. جنتی اس خوف کے ساتھ آئیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی اور ہمیں اس نعمت سے نہ نکال لیا جائے. جب دوزخی اور جنتی باہر آئیں گے ان کے سامنے ایک مینڈے کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، اتعرفون ھذا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ یکزباں ہو کر کہیں گے، ھذا الموت، یہ موت ہے جو دنیا کی زندگی میں ہم پر آتی تھی. تو اس مینڈے کو رکھا جائے گا، فَيُصْبِحُ بِهَا، اور اسے وہیں پر ذبح کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب موت کو موت دے دی جائے گی پھر یہ پکار ہوگی، یا اہل الجنہ خلود لا موت بعد، اے اہل جنت اب تمہاری لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہمیشہ اور ابدی ہیں، اب موت تمہیں ہرگز ہرگز نہیں آئے گی. وَيَا أَهْلَ النَّارِ
خلود لا موت بعدا، اور اے جہنمیوں آج موت کو موت دے دی گئی ہے، آج کے بعد تم اسی جہنم میں جلتے رہو گے اور عذابات کو سہتے رہو گے، آج کے بعد تمہیں موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جب موت کو موت مل جائے اور اس موت سے پہلے یہ دنیا کی زندگی کی موت کا اگر ہم خوف کر لیں اور اپنی آخرت کی فکر کر لیں تو یقیناً اس موقع پر جب آدمی درماندہ ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، اگر آج اس دنیا کی زندگی میں بہترین اعمال کیے ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہو، اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری ہو، بروز قیامت یقیناً ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں کہ جو کہ جنت میں ہوں گے اور ان کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی اور ان کو اس کے بعد ہرگز موت نہیں آئے گی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، آپ ہمیں یہ دعا اس طریقے سے سکھایا کرتے تھے جیسے یہ کوئی قرآنی آیت ہو جسے آپ بار بار پڑھ رہے ہوں۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے وہ قرآن کی آیت ہو۔ آپ فرماتے تھے قولو، اس طرح سے کہا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا، اے اللہ میں تجھ سے اپنی زندگی کے فتنے کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الممات، اے اللہ میں تجھ سے اپنی موت کی فتنے کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو سکھا کر گئے ہیں کہ اللہ غالب، رحم اور حکمت والا ان دعاؤں کے سبب ہمیں اس عذاب سودا سے بخش دے اور ہمیں ایسے باغات میں داخل کر دے کہ جس کے نیچے نہریں روا ہیں اور جو مسلمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تیار کرتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ